تین خواب جو اللہ کا پیغام ہوتے ہیں مگر ہم سمجھ نہیں پاتے اور ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ تین خواب آئیں تو ان کو نظر انداز مت کرنا، کیونکہ وہ تو اللہ کا پیغام ہوتے ہیں۔ محترم ناظرین، کیا تم نے کبھی کوئی ایسا خواب دیکھا ہے جو نیند سے بیدار ہونے کے بعد بھی تمہارے ذہن سے نہ گیا ہو؟ ایسا خواب جو دل میں ایک عجیب سی بے چینی یا عجیب سی تسکین چھوڑ گیا ہو۔ کبھی تمہیں لگا ہو کہ وہ صرف خواب نہیں تھا، وہ کوئی اشارہ تھا، لیکن وقت گزرتا گیا اور تم نے اسے نظر انداز کر دیا۔ تو خبردار ہو جاؤ، کیونکہ کچھ خواب محض تخیلات نہیں ہوتے، وہ آسمان سے آنے والے وہ اشارے ہوتے ہیں جن میں اللہ رب العزت اپنے بندے کو جھنجھوڑتا ہے، سمجھاتا ہے، بچاتا ہے۔ لیکن افسوس، ہم اکثر وہ پیغام پہچان نہیں پاتے۔ آج ہم بات کریں گے تین ایسے خوابوں کی جو در حقیقت اللہ کے پیغام ہوتے ہیں، مگر ہم لا علمی، غفلت یا دنیاوی مشغولیت کے باعث انہیں صرف ایک عام سی نیند سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ آؤ پردہ ہٹاتے ہیں جو ان خوابوں کی حقیقت کو چھپا رہا ہے۔ تین خواب جو اللہ کا پیغام ہوتے ہیں۔ پہلا خواب، موت کا دیدار یا قبر کا منظر۔ کبھی تم نے خواب میں دیکھا ہو کہ تم قبر میں ہو یا تمہاری روح آسمان کی طرف اڑ رہی ہے؟ کبھی تمہیں خواب میں موت کا لمحہ محسوس ہوا ہو؟ تو جان لو یہ خواب بہت کچھ کہتا ہے۔ یہ خواب دراصل تمہیں تمہارے انجام کی یاد دلاتا ہے۔ یہ اللہ کا وہ زبردست پیغام ہوتا ہے جو تمہیں متوجہ کرتا ہے کہ وقت کم ہے، عمل کا میدان خالی ہے اور سفر آخرت تمہاری طرف بڑھ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ یہ خواب تمہیں غافل دل سے جگا کر اللہ کے قریب لانے کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ اکثر لوگ ایسے خواب کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں بس وہم تھا، لیکن حقیقت میں یہ ایک پکار تھی، تو توبہ کر لو قبل اس کے کہ تمہارا وقت پورا ہو جائے۔ تین خواب جو اللہ کا پیغام ہوتے ہیں میں دوسرا خواب، آگ، گرج یا اندھیرے میں بھٹکنا۔ اگر تم نے کبھی کوئی خواب میں دیکھا کہ تم اندھیرے میں جنگل میں ہو، کوئی پیچھا کر رہا ہے، یا تم کہیں گرنے والے ہو، یا تمہیں آگ کے شعلے لپکتے نظر آ رہے ہیں، تو سمجھو یہ خواب تمہاری زندگی میں کسی گناہ کی نشاندہی کر رہا ہے۔ یہ وہ خواب ہے جس میں تمہارے اعمال کا عکس دکھایا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، برے خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، مگر وہ کبھی بھی تمہارے دل کی حالت کا آئینہ بھی ہوتے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں کو خواب کے ذریعے خبردار کرتا ہے کہ اے میرے بندے، جس راستے پر تو جا رہا ہے وہ تیری ہلاکت ہے۔ یہ خواب تمہیں واپس لانے کے لیے ہوتا ہے، لیکن تم اگر آنکھ کھول کر پھر بھی آنکھ بند رکھو تو قصور خواب کا نہیں، تمہاری غفلت کا ہے۔ تین خواب جو اللہ کا پیغام ہوتے ہیں میں تیسرا خواب، قرآن، اذان یا کسی نیک ہستی کی زیارت۔ کبھی تم نے خواب میں قرآن کی تلاوت سنی؟ تمہیں کسی بزرگ یا نیک شخص نے خواب میں کوئی بات کہی؟ کبھی تم نے خواب میں مسجد دیکھی یا اذان کی آواز سنی؟ تو سن لو، یہ خواب اللہ کے قرب کا اشارہ ہوتے ہیں۔ یہ وہ خواب ہیں جنہیں اللہ منتخب بندوں کو عطا کرتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب تمہارا رب تم سے خاص تعلق پیدا کرنا چاہتا ہے۔ خواب میں قرآن یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ تمہیں اس طرف بلاتا ہے کہ اب وقت ہے روح کی صفائی کا، اب وقت ہے اللہ سے رشتہ جوڑنے کا، کیونکہ اللہ خود تمہارے دل کو جگانا چاہتا ہے۔ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس نے خواب میں قرآن پڑھتے سنا اس کے دل پر اللہ کی رحمت نازل ہو چکی ہے۔ لیکن اکثر لوگ ایسے خواب کو نظر انداز کرتے ہیں اور اگلے دن پھر ویسا ہی غفلت بھرا دن گزارتے ہیں۔ یہی وہ لمحہ ہے جب بندہ اللہ کے پیغام کو کھو دیتا ہے۔ یہ تین خواب صرف نیند کے مناظر نہیں، یہ تمہارے رب کے وہ دروازے ہیں جن پر وہ خود دستک دیتا ہے۔ یہ وہ روحانی آئینے ہیں جن میں تم اپنی حقیقت دیکھ سکتے ہو، لیکن صرف وہی دیکھتا ہے جو دل کی آنکھ کھولتا ہے۔ جب اگلی بار کوئی خواب تمہارا دل کو ہلا دے تو صرف صبح کا ناشتہ مت سوچو کہ شاید یہ تمہارے رب کی صدا ہے جو تمہیں ایک نئی زندگی کی طرف بلاتی ہے۔